أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج او كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. نکاح کی مجلس ہے. نوشا بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے نکاح میں ایک کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرات علماء کرام کی آمد کے صدقے اس نکاح کو قبول فرمائے، محبتیں عطا فرمائے. دوستو، نکاح کی مجلس میں تھوڑی دیر نکاح کے عنوان پر بات کرنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کا عنوان بڑا لمبا اور چوڑا عنوان ہے. 10-15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اس میں اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا. کم سے کم 4-5 گھنٹے تو تفصیل کے ساتھ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ چاہوں تو میں بات کر سکتا ہوں، لیکن ڈر ہے کہ نوشا ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ کافی دنوں کے بعد آج کا دن انتظار کے بعد ان کو ملا ہے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کا موقع ہے. کباب میں ہڈی کی طرح میں حائل ہونا نہیں چاہتا. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں، نوشا کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں تاکہ آگے کی کارروائی کے لیے ہمارے پاس وقت ہو. توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. ہمارا دین، دین اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہمارا دین، دین اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے. اس دین میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی عبادت نہیں. ایک مسلمان کی زندگی کے تمام ضروریات اگر جائز ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ، بولو. کہتے بھی بولو رے بابا. سمجھ میں آئی بات؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی عبادت نہیں. ایک انسان اور خاص طور پر ایک مسلمان اپنی زندگی کے ضروریات، اگر وہ ضروریات جائز ہو اور وہ ضروریات قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ضروریات کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا
انڈی والے کھانا کھاتے نہیں کھاتے؟ ارے بولو بھائی، کھاتے نہیں کھاتے؟ کھاتے۔ کھانا اصل میں عبادت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ عبادت الگ، ضرورت الگ۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، کھانا عبادت نہیں، کھانا ضرورت ہے۔ اور صحیح کام، جائز کام، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھوک جیسی ایک چیز رکھا ہے، 4-5 گھنٹے کے بیچ میں اگر نہیں کھاتا ہے تو پھر وہ لاغر اور کمزور ہو جائے گا۔ ضرورت ہے اس کی زندگی کی، جائز بھی ہے۔ اور شریعت کے مطابق اگر وہ کھانا ہو، حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کھاتا بھی ہے تو نبی کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھانے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ مثال دیتا جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات سنو، کچھ چیزیں صرف عبادت ہیں، ضرورت نہیں۔ کچھ چیزیں صرف ضرورت ہے، عبادت نہیں۔ کچھ چیزیں عبادت بھی ہیں، ضرورت بھی ہیں۔ نماز صرف عبادت، انسان کی ضرورت نہیں۔ کھانا پینا صرف ضرورت، عبادت نہیں۔ اور کچھ چیزیں ضرورت بھی ہیں، عبادت بھی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک نکاح ہے، نکاح عبادت بھی ہے۔ اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو یہ کہا، ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نکاح کرو یہ بھی بولا۔ قرآن میں کسی کام کے کرنے کا حکم آتا ہے تو اکثر چیزیں وہ عبادت بن جاتی ہیں، اور ساتھ ہی نکاح ایک انسان کی ضرورت بھی ہے۔ نکاح کے بغیر ایک مرد کی زندگی بھی نامکمل، نکاح کے بغیر ایک عورت کی زندگی بھی نامکمل۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کبھی آپ حضرات علماء کرام انڈی کے ان کے ساتھ بیٹھو اور تفصیل سے سنو، جن کا نکاح ہوا اور جن کا نکاح ہو رہا ہے اور جن کا نکاح ہونا باقی ہے، عورتیں، مرد، لڑکے، لڑکیاں، سب پوری توجہ کے ساتھ 10-15 منٹ اس عاجز کی باتوں کو سنیں۔ نکاح عبادت بھی اور نکاح ضرورت بھی۔ نکاح کے بغیر ایک مرد، ایک عورت اپنی زندگی کا سفر، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سکون کے ساتھ گزار نہیں سکتا۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بات سنو، نکاح کتنا ضروری ہے بتا رہا ہوں میں۔ مائیں اور بہنیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی سنیں۔ عورت سے زیادہ مرد کے لیے نکاح بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک تجربہ ہے، ایک مطالعہ ہے، ایک حالت ہے۔ بائی چانس ایک مرد کے بغیر ایک عورت اپنی زندگی کا سفر مشکل ہی صحیح گزار سکتی ہے، لیکن ایک عورت کے بغیر ایک مرد اپنی زندگی کا سفر کسی صورت سے گزار نہیں سکتا۔ تقریباً میں جب سے ہمارے ملک کے پی ایم کو جان رہا ہوں، اسی ٹینشن میں ہوں کہ آنٹی کے بغیر انکل کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ مشکل ہے، بہت مشکل۔ مرد نہ ہو زندگی میں عورت زندگی گزار سکتی ہے، لیکن عورت مرد کی زندگی میں نہ ہو پھر اس مرد کی زندگی انتہا درجے پر مشکل بن جاتی ہے۔
تفصیل ہے ان تمام باتوں پر، علماء بیٹھے ہیں، ان کا سر ہلانا میرے لیے سند ہے۔ اللہ نے نکاح کو اتنا اہم اور ضروری قرار دیا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے میرے دوستو جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا آدھا حصہ نکاح ہے، آدھا دین نکاح ہے۔ اور یہ جملہ فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کیا اس نے آدھے دین کو مکمل کیا۔ کئی مرتبہ آپ حضرات اس جملے کو، حدیث کو سنے ہوں گے علماء کرام کے زبان سے۔ میں ذرا آج وقت کو سامنے رکھ کر اس جملے کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نماز بہت بڑی عبادت، لیکن اللہ کے رسول نے نماز کو آدھا دین نہیں کہا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بھائی، آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھے تو ایمان کو خطرہ ہے۔ تمام باتیں اپنی جگہ پر، لیکن نبی نے نماز کو آدھا دین نہیں کہا۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ، ڈھال بچاؤ، لیکن نبی نے آدھا دین نہیں کہا۔ زکوٰۃ نجات ہے، آدھا دین نہیں کہا نبی نے۔ حج جنت ہے، لیکن آدھا دین نہیں کہا۔ ماں باپ کی خدمت، عمر میں برکت، خدم و تلے جنت، آدھا دین نہیں کہا۔ جتنی عبادتیں شریعت مطہرہ میں ہیں، جس کی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں ہیں، کسی عبادت کو اللہ کے نبی نے آدھا دین نہیں کہا۔ لیکن جب بات نکاح کی آ گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا دین ہے۔ کبھی آپ سوال کریں علماء کرام سے کہ مولانا آخر نکاح آدھا دین، بات کیا ہے، راز کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے؟ نکاح کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین کیوں کہا؟ تماشا بن گیا نکاح آج ہمارے زمانے میں، لین دین بن گیا ہمارے زمانے میں نکاح، رسم و رواج کے نرغے میں آ گیا نکاح۔ کوئی سمجھ کر آج مولانا کوئی عبادت نہیں کرتا، نماز نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، روزہ نہ سمجھ کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہ سمجھ کر دیتے ہیں، حج نہ سمجھ کر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے نکاح بھی سمجھے سوچے بغیر کرتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، جس کی جو ضرورت نکاح کر لیا، جس کے ذہن میں جو آیا ویسا نکاح کر لیا۔ بہت بڑی فضیلت ہے نکاح کی، اسے دنیا کا عمل نہ سمجھو، دین کا عمل ہے، یہ خالص دین کا عمل۔ ہم نے اسے دنیا کا عمل بنا لیا، اسی لیے تمام بیکار کی چیزیں، ناجائز چیزیں، غیروں کے رسوم و رواج ہمارے نکاحوں میں آ گئے، خرافات ہمارے نکاحوں میں آ گئے، حرام چیزیں ہمارے نکاحوں میں آ گئے۔ نکاح کا ایک ہی عمل اس وقت نکاح میں شریعت کا باقی ہے، لڑکی کے دیکھنے سے لے کر باقی جتنی باتیں ہیں، کوئی کام ہمارا اس وقت نکاح کے موقع میں شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نکاح کا جو فائدہ ہم کو ملنا وہ فائدہ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ دیکھو آقا نے کیا فرمایا، نکاح آدھا دین ہے۔ کیوں آدھا دین؟ بتاتا ہوں، سنو۔ نماز پڑھتے،
10 منٹ میں نماز ختم. نماز شروع ہوتی تکبیر سے، سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر ہو گئے. اور روزہ رکھتے 12-13 گھنٹے کا. طلوع صبح صادق سے روزے میں داخل ہوتے، افطار سے روزے سے باہر نکل جاتے. زکوٰۃ دینے سے عمل شروع ہوتا، لینے سے عمل ختم ہو جاتا. حج 5 دن کا عمل ہے، 5 دن کے بعد آدمی حج میں نہیں رہتا. تمام عبادتوں میں داخلہ بھی ہے، خروج بھی ہے، نکلنا بھی ہے. تمام عبادتیں وقتیہ. ہمارے مدارس عربیہ میں، ہماری کتابوں میں یہ لفظ آتا ہے تمام عبادتیں وقتیہ، وقت پر شروع ہوتی اور وقت پر ختم ہو جاتی. لیکن 2 عبادتیں وقتیہ نہیں، دائمہ. ایک ایمان، آدمی جس حالت میں رہتا ہے ایمان کے اندر رہتا ہے. وہ گھر میں رہے ایمان میں، باہر رہے ایمان میں، مسجد میں رہے ایمان میں، مسجد کے باہر بازار میں رہے ایمان میں، اپنے شہر میں رہے ایمان میں، سفر میں جائے ایمان میں. ایمان ایک ایسی عبادت جسے دائمہ، ہمیشہ. دوسرا نکاح وقتیہ عبادت نہیں، دائمی عبادت. اب آپ دیکھیں گے نوشے سے جب پوچھا جائے گا کیا آپ نے قبول کیا، تو نوشہ جب بولیں گے الحمدللہ میں نے قبول کیا، اس وقت نکاح میں داخل ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اللہ ان کے نکاح کی حفاظت فرمائے. پوری زندگی نکاح میں رہتے ہیں، گھر میں رہے نکاح میں، باہر رہے نکاح میں، سفر میں رہے نکاح میں، حضر میں رہے نکاح میں. شوہر امریکہ میں ہو، بیوی انڈی میں ہو، تب بھی نکاح میں، کبھی نکاح سے باہر نہیں ہوتے. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت ہونے والے نکاح کا اعتبار اتنا مضبوط ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ حشر کے میدان میں حساب اور کتاب سے فارغ ہو کر اللہ کے فضل اور نبی کی سفارش کے بعد جب جنت جائیں گے تو اسی نکاح کے اعتبار پر ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گی. پورے لوگ پریشان ہو گئے، مولانا کیا رہے یہ مصیبت وہاں بھی آتی کہتے نہ بول کر رہے. نہیں، دنیا میں ہو سکتی ہے شوہر بیوی کو ستائے، بیوی شوہر کو ستائے، لیکن جنت میں کوئی ستانا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. پوری زندگی نکاح میں رہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے اس نکاح کے عمل کو آدھا دن قرار دیا. اس وقت ایک واقعہ ہمیشہ میں کہتا ہوں، ماں اور بہنیں غور سے سنیں، آپ بھی سنیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. لیکن حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے بطن سے پیدا نہیں ہوئی، پیٹ سے. حضرت فاطمہ کی سگی اماں کا نام حضرت خدیجہ، انتقال ہو گئی. بعد میں نبی نے کئی نکاح فرمائے، ان میں سے ایک بیوی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اتفاق سے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی عمر 2-3-4 سال کا فرق ایک تھا، اور 2-3 سال کا فرق رہا تو کوئی بڑا فرق لوگ نہیں جانتے. سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک سوال کرتی ہے، بڑا عجیب و غریب سوال. کیا سوال؟ امی جان بتاؤ کہ آپ کا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے. دیکھو آج عورتیں بیٹھ کر باتیں کریں سوائے غیبت کے اور کچھ نہیں، زندگی پھوڑنے کے باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں.
دین کی کوئی گفتگو نہیں ہے عورتوں کے بیچ میں. تمہیں نماز پڑھ لیے کیا؟ الحمدللہ میں بھی نماز پڑھنا ہے. تمہارے کتنے روزے، میرے کتنے روزے، تمہیں کتنے پارے قرآن پڑھے، میں کتنے پارے روزانہ قرآن پڑھتی، تمہیں حضور پر درود کتنے مرتبہ پڑھتے روزانہ. یہ گفتگو نہیں، خالی غیبتیں. لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ دونوں مل کر بیٹھی ہیں. بات، عنوان، موضوع، سوال. سیدہ فاطمہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اماں تمہارا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے؟ حضرت عائشہ چونکہ حضور کی تمام بیویوں میں اور حضور کی امت کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ، سب سے بڑی مفتیہ، تقیہ، نقیہ، جن کی شان میں قرآن کی آیات، بڑا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو عطا فرمایا. حضور کی زندگی کے دو حصے، ایک حصہ باہر کا، ایک حصہ اندر کا. اندر کا نبی کا جو زندگی کا حصہ تھا، اس میں آدھے سے زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، اگر حضور کے اندر کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہوتا، حضرت عائشہ کے دروازے میں سائل اور طالب بن کر کھڑے ہوتے تھے. میں یہاں ایک بات، چاہے عنوان سے ہٹا ہوا ہو، بات ہٹی ہوئی ہو، عرض کروں، میری مائیں، علم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. تمہارے پاس علم آئے گا، تمہارا گھر علم سے بھر جائے گا. تمہاری نسلوں میں علم آئے گا. تمہارے پاس علم آئے گا، تمہاری نسلوں کے اندر معرفت خداوندی آئے گی. تمہارے پاس علم آئے گا، تمہارے گھر کے ہر فرد کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. مجھے معاف فرمائے، مجھے معاف فرمائے، جب گھر کی عورت کے اندر علم نہ ہو تو گھر کے مرد کی جہالت سر چڑھ کر بولتی ہے. جتنے اولیاء، جتنے ائمہ، جتنے مفسرین، جتنے محدثین، جتنے غوث اور قطب و ابدال ہیں، سب کی تاریخ کا مطالعہ کرو. سب کی تاریخ کے مطالعے کا نتیجہ یہی نکلے گا، ان اللہ والوں کی زندگی کے پیچھے ان کے گھر کی عورتوں کا زبردست ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے افراد اللہ کے اولیاء بنے، نبی کے عاشقین بنے. ان کے اندر تقویٰ آیا، ان کے اندر سنت آئی. کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھو، باہر کی تربیت سے زیادہ مؤثر اندر کی تربیت ہوتی ہے. میرے پاس ہزاروں اس عنوان پر واقعات موجود ہیں، لیکن کہنے کا وقت نہیں ہے. حضرت عائشہ زبردست عالمہ، جب حضرت فاطمہ سوال کرتی ہے، اماں تمہارا مقام بڑا ہے کہ میرا مقام بڑا ہے، تو حضرت عائشہ کے پاس جواب تھا، لیکن حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا. کہا کہ بیٹی تو ہی بتا کہ کس کا مقام بڑا ہے. کیوں؟ حضرت عائشہ جانتی کہ میرا جواب سن کر بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، چلو اسے ہی جواب کا موقع دے. حضرت فاطمہ بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیتی ہے کہ امی جان، غور کرتی ہوں، نتیجہ نکلتا ہے کہ میرے ابا نبی ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں. آپ کے ابا نبی نہیں ہیں، آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. اور یہ بات پکی ہے، ساری دنیا کے تمام صدیقین مل جائیں لیکن ایک نبی کی فضیلت پر پہنچ نہیں سکتے. ساری دنیا کے شہداء مل جائیں، ایک نبی کی فضیلت پر پہنچ نہیں سکتے. ساری دنیا کے علماء مل جائیں، ایک نبی کی فضیلت پر پہنچ نہیں سکتے. اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اماں کے سامنے اپنا مقام، اپنی فضیلت، اپنا مرتبہ بیان کیا. اماں غور کرتی ہوں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ میرا مقام بہت بڑا ہے کہ میں نبی آخر الزمان، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا
مرحبا 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 بیٹی، بہت بڑا جواب اور بہترین جواب ہے کہ تیرے ابا نبی ہیں، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تو صدیق کی بیٹی ہوں، میرے ابا تو تیرے ابا کے غلام ہیں۔ حقیقت اور بھی یہ ہے بیٹی کہ تیرے ابا نہ ہوتے تو میرے ابا بھی نہ ہوتے۔ جواب کی توصیف ہوئی، جواب کی تعریف ہوئی، جواب پر مرحبا کہا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اپنی بیٹی کے سامنے فرماتی ہے کہ بیٹی میرے ذہن میں بھی ایک جواب ہے، اگر تو چاہے تو بیان کروں۔ بیٹی فاطمہ نے کہا بیان کیجیے اماں جان، بیان کیجیے۔ تب جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ بیٹی میں نے تیرے ابا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب سے تیرے ابا کی امت فارغ ہو کر جب جنت کو جائے گی، ہر بیوی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پر اگر قیاس کرے تو بیٹی فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب تو ہی نتیجہ نکال بیٹی کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے میرے دوستو، یہ وہ عمل ہے میرے دوستو، یہ وہ عبادت ہے میرے دوستو۔ کیا انڈی، کیا بیجاپور، کیا کرناٹک، کیا ہندوستان، تمام عالم کے مسلمانوں سے حضرات علماء کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں، نکاح کو عبادت سمجھو، نکاح کو تجارت نہ سمجھو، نکاح کو شریعت سمجھو، نکاح کو بزنس نہ سمجھو، نکاح کرو، ایسے کرو جیسے شریعت نے کرنے کا حکم دیا۔ لین دین کا دور تک اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپریشن نہیں کرتا، پوسٹ مارٹم کرتا۔ تقوی کا اعتبار تو اس زمانے میں مولانا نکاح کے وقت ہوگا، ورنہ پوری رات نماز پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں، دن میں نماز کا اہتمام کرنے والے آج بھی موجود ہیں، ایک روزہ نہ چھوڑنے والے آج بھی موجود ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں موجود، سر میں ٹوپیاں اور امامہ، مسجدوں کے ذمہ دار، مدرسوں کے ذمہ دار اور خانقاہوں کے ذمہ دار، اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، صحیح حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے، سب تقویٰ اپنی جگہ پر ہے۔ جب اپنا یا اپنے بچوں کے نکاح کا وقت آتا ہے، ان کے تمام تقوی کو لقوہ لگ جاتا ہے۔ وہ نمازیں کہاں جاتی ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے، وہ روزے کہاں جاتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے، وہ اولیاء کی محبت کے دعوے کہاں جاتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے، وہ حدیث پر عمل کرنے کے دعوے کہاں جاتے ہیں جب شادی کا وقت آتا ہے۔ امت کی فکر کے دعوے کرنے والے، امت کی فکر کرنے والے، شادی کا جب وقت آتا ہے تمام تقوی کو بنڈل بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں ہماری اور ہماری اولاد کی شادیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر فرشتے یہ سوچتے ہیں کیا یہ بھی مسلمان ہے، کیا یہ محمد کا امتی ہے، کیا یہ محمد کا غلام ہے۔ ہماری شادیوں میں مجھے صاف صاف کہنے دو، ہماری شادیوں میں سوائے خطبہ نکاح، ایجاب و قبول اور مہر کے علاوہ دور دور تک شریعت کا نقطہ تک نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ نے ایک دن ہمارے حوالے کرتے ہیں، تو جو چاہے شادی کے دن کر لے، شادی کی بات کی پوری زندگی میرے قبضے میں ہے۔ شادی کے دن تو مجھے ناراض کیا، بقیہ زندگی تجھ سے تیرے بیوی کو ناراض کر دوں گا، تیری بیوی کو تیرے شوہر سے ناراض کر دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو شادی کرو، شان کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، خوشی کا موقع ہے، پوری خوشی کے ساتھ کرو۔ اللہ کے نبی خوشی کرنے سے منع نہیں کیے،
اللہ کے نبی ہنسنے سے منع نہیں کیے، اللہ کے نبی جائز طریقے سے ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے سے منع نہیں کیے، لیکن آپ شادی کے وقت خاص طور پر شریعت کا خاص لحاظ رکھو۔ شریعت میں شادی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو اٹھا کر پڑھو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شادی کے پورے مسئلے میں لڑکی والوں پر 1 روپے کے خرچ کی ذمہ داری نہیں آتی۔ آج اس زبردست حکم اور پیغام کو مولانا اجازت دے تو میں کہوں، ہمارے اپنے ملک کی میں بات کروں، بھارت کی بات کروں، انڈیا کی بات کروں، باہر کے ملکوں کو چھوڑو، میں نے دیکھا نہیں اور وہاں کی شادیوں کا علم مجھے نہیں، لیکن ہندوستان کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک بھارت کا مسلمان شادی جب کرتا ہے 99.9% مسلمان شریعت کو بھول کر شادی کرتے ہیں، جوڑا جہیز لے کر شادی کرتے ہیں، مانگ کر شادی کرتے ہیں، ڈیمانڈ کر کے شادی کرتے ہیں، کھانے کا سوال رکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ذلت اور اس سے زیادہ کمینہ پن اور اس سے زیادہ نیچ حرکت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے اپنے کھانے کے لیے ہم کسی اور کے سامنے سوال کریں۔ میں صاحب بنگلور میں کہتا ہوں، نوشا بیٹھے ہوئے ہیں، نوشا سے بھی کہتا ہوں اور تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، تمہاری خوشی ہے پلنگ تمہارا ہو، تمہاری ضرورت ہے بیرو تمہارا ہو، تمہاری ضرورت ہے کپڑے تمہارے ہو، تمہاری ضرورت ہے کھانا تمہارے طاقت اور خواہش کے مطابق ہو۔ پوری شریعت میں نکاح کے پورے باب میں لڑکی والوں پر خدا کی قسم 1 روپے کی ذمہ داری نہیں۔ لڑکی والوں کی ذمہ داری کیا؟ لڑکا پسند آ جائے تو پھر گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کے ساتھ اپنی لخت جگر کو حق بحقدار رسید کے تحت اس کے شوہر کے حوالے کرنا، یہی ایک ذمہ داری لڑکی والوں پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کپڑوں کی ذمہ داری، نہ شادی محل کی ذمہ داری، نہ کھانے کی ذمہ داری، نہ پیسے کی ذمہ داری، نہ جوڑے کی ذمہ داری، نہ کار کی ذمہ داری، کوئی ذمہ داری لڑکی والوں پر نہیں آتی۔ تقریر کے بعد، نکاح کے بعد، دعوت کے بعد جب گھر جائیں گے، علماء کرام کے بیچ ان کی آواز بن کر، ایک خادم بن کر آج میں جو کہہ رہا ہوں، اسے اکیلے بیٹھ کر سوچنا، کیا ہماری شادیاں ایسی ہوئی؟ کیا ہماری شادیوں کا قرض ہمارے اوپر ہے؟ ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت مفتی اشرف علی صاحب جو 50 سال بخاری شریف کا درس دیے، جن کے سامنے ہم نے بیٹھ کر بخاری شریف کو پڑھا، حضرت نے خطاب میں فرمایا، شادی کے وقت لڑکا لڑکی والوں کے پاس سے سوال کر کے جو بھی چیزیں لیتا ہے وہ دنیا میں ادا کرنا واجب ہے، ورنہ حساب حشر کے میدان میں ہوگا۔ 50 سال بخاری کا سبق دینے والا محدث پوری ضمانت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ شادی کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے لڑکا جو بھی لیتا ہے اسے دنیا میں واپس کرنا واجب ہے، واجب۔ اگر ادا نہیں کیا تو کل حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں حساب ہوگا۔ یہاں کی محبتوں پر بھروسہ نہ کرو، وہاں کا حال ہی کچھ اور ہے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ماں بے پرواہ ہو جائے گی اولاد سے، باپ بے پرواہ ہو جائے گا اولاد سے، بیوی بے پرواہ ہو جائے گی شوہر سے، شوہر بے پرواہ ہو جائے گا بیوی سے، دوست سے اجنبیت اختیار کرے گا، سب اپنی نجات کی فکر کریں گے، بھلا ہو گیا اپنی شان پر رہیں گے، برا ہو گیا تو فکر میں رہیں گے، کوئی کسی کو
ایک نیکی دے کر ساتھ نہیں دے گا۔ بیوی کی محبت کا واسطہ، بیوی کہے گی دنیا میں بیوی تھی، فیصلہ ہو جائے تو جنت کو آ جاؤ، انتظار کروں گی، یہاں ایک نیکی نہیں دوں گی۔ ماں پیٹ میں بچہ رکھنے والی، دودھ پلانے والی، پالنے والی، محبتوں کا اظہار اور حق ادا کرنے والی، خدا کی قسم حشر کے میدان میں ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے دنیا میں معاملات صاف رکھو، شادیوں کو سادی سیدھی کرو۔ میں ابھی بیجاپور سے آ رہا تھا، انڈی کا سفر، کار میں بیٹھ کر وہ واقعات میں مولانا یہاں کے نوجوانوں کے زبان سے سنا، ہمارے قوم کی بچیوں کی آوارگی کے بارے میں، آزادگی کے بارے میں، اور میں ان علماء کرام کی دعائیں اور والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعاؤں سے اس چھوٹی سی عمر میں تقریباً 80% ہندوستان کا دورہ صرف دین کی خدمت کے نام پر کیا ہوں۔ اور خدا کی قسم جس گاؤں، جس اسٹیٹ اور جس ریاست، جس شہر کو جلسے کے لیے جاتا ہوں، جلسہ کسی بھی عنوان کا کیوں نہ ہو، مجھے عنوان دیتے ہیں کہ مولانا ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان، مجھے معاف فرمائے، میں صاف صاف کہتا ہوں، اس بات کو سن کر آپ کو غصہ آتا ہوگا، ان واقعات کو سن کر آپ کو غصہ آتا ہوگا، جب ہماری قوم کی بچیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر غیر کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ سنتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے، دیکھتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے۔ میں کان پکڑتا ہوں، مجھے صاف کہنے کی اجازت دے دے، آج ہماری قوم کی بچیاں جو ایک مسلمان باپ کے خون سے پیدا ہوتی ہے، ایک مسلمان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کا عرصہ گزارتی ہے، ایک مسلمان ماں کا 2 سال تک دودھ پیتی ہے، اور 15 سال تک ایک مسلمان کے آشیانے میں رہتی ہے۔ یہ 15-18 سال کے عرصے میں وہ خدا کو پہچان چکی ہوتی ہے، رسول اللہ کو پہچان چکی ہوتی ہے، قرآن پڑھ چکی ہوتی ہے۔ آخر اتنا لمبا عرصہ اسلام کے آغوش میں رہ کر، اسلام کے سائے میں رہ کر وہ ایک غیر مسلم کا ہاتھ تھامتی ہے، تو ریزن کیا ہے؟ اپنے جذبات نہیں نوجوانوں، تمہارے شادی کے لین دین کا سوال ان کو غیر مسلموں کا ہاتھ تھامنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ تم اگر شادیاں شادی کرو گے، انشاءاللہ تعالی ایک بچی بھی ہماری غیر کا ہاتھ نہیں تھامے گی، انشاءاللہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، کیونکہ میں ماحول میں اترتا ہوں، جھوپڑیوں کو جاتا ہوں، حالات کو معلوم کرنے کے لیے اچھے برے ماحول پہ میں اتر جاتا ہوں۔ نوجوانوں لیے ہیں تو واپس کرو، شادیاں نہیں ہوئے آج علماء کے سامنے عہد کرو، شریعت کے مطابق انشاءاللہ تعالی شادی کریں گے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے۔ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے جن کی نہیں ہوئی انہوں ہاتھ اٹھاؤ، جن کی ہوگی انہوں بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ انڈی سے ہمیں کار میں نہیں جنازے میں جانا پڑے گا۔ جو لیے وہ واپس کرو، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بغیر جوڑے، بغیر دعوت، بغیر سوال کے شادی کرنے کا پورا ارادہ کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کبھی کسی جلسے میں یا جمعے میں حضرات علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور ایک 2-3 منٹ بات سن لو، نوشا سے کہتا ہوں، شادی کر رہے ہیں آپ، ایک لمبی زندگی ہے آپ کے سامنے، بیوی کی ذمہ داری نہیں وہ آپ کو لے کر چلے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ بیوی کو لے کر چلے، اسے سنبھال کر چلے۔ الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ۔ گاڑی ہوتی ہے، ڈرائیور آپ ہیں، آپ جیسے چلائیں گے گاڑی ویسے چلے گی۔ گاڑی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ڈرائیور کی حفاظت کر کے لے کر چلے، ڈرائیور کی ذمہ داری ہے وہ گاڑی کی حفاظت کر کے لے کر چلے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی بیوی کو پوری محبت کے ساتھ
لے کر چلے جیسے ہمارے بڑے چلے ہیں. پہلی نظر پر سلام کریں، آپ پہلے سلام کریں، اس کے کرنے سے پہلے آپ سلام کریں. عزت سے بات کریں اپنی بیوی کو، خالی نوشوں کو نہیں، تم نہ بھی. شادی کے بعد بیوی کو حضرت ایسا پکارتا، قسمت پر روتی انہیں. گئے ایک گلاس پانی لا، ماما فرعون کا پوترا. زبان برابر رکھو. بیوی کو اگر تمہیں محبت سے نہیں پکارے، تمہیں باہر کتنے بڑے اخلاق والے رہے تو بھی گھر کے اندر نکمے. صاف بات. میرے سر میں ڈبٹا، میرے چہرے میں داڑھی، یہ تو آپ کے پاس بھی ہے، لیکن میں یہ باتیں میری طرف منسوب کرتا ہوں. میرے سینے میں قرآن ہے، علم ہے، میں ممبر والا ہوں، مصلی والا ہوں، مسند والا ہوں. اگر بیوی کے سامنے میرے اخلاق نہیں، میرا علم بھی بیکار ہے. علم بیکار. بیوی کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پکارو. جی ایک گلاس پانی لاؤ. میرے ابا زکریا صاحب بولتے تھے کیا بھی نہیں، ایک واؤ بڑھا دے لو. واؤ لاؤ کیا بڑھیا، بولو منہ کھولو. واؤ. دونوں میں فرق کیا ہے معلوم؟ لا بولیں گے سیدھا جاتی، انہیں کہاں پڑی ہے کہ وہ گلاس اٹھاتی، کیا حالت میں رہتی کہ وہ حالت میں پانی پکڑتی. لیلا کاکو انہیں بھی زور سے نہیں بولی تو ہلو بولتی پی کی کہ تو 2022-23 ماڈل ہمیں کیسے ہی کہ ویسے انہیں بھی ہے. کیا گئے کہ تو انہیں بھی بولتی کیا رے، چل رہا نہیں چل رہا. لاؤ بولو. گلاس اٹھاتی، دیکھتی، ایک مرتبہ دھوتی، پانی پکڑتی، پھر پانی دیکھتی، ایسے لا کو دیتی. لکھنؤ کے نواب کی پوتری وہ بھی بولتی لیجئے جناب سیراب ہو جائیے. اتنی محبت سے بولتی، خالی واؤ بڑھائے تو. میں نے دیکھا، میں نے سنا، اچھے لوگ اپنی بیوی کو پکارنا نہیں جانتے. توبہ توبہ توبہ. غرض اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو علماء یا میں خود آ گیا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. دلہن بھی پردے میں بیٹھی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے. شادی تک میرے پاس رمضان میں ایک سوال ایک اللہ کی بندی کا آیا، ایک بچی پر ماں باپ کا حق زیادہ ہے کہ شوہر کا حق زیادہ؟ میں فوراً جواب نہیں دیا، مطالعہ کرنے کے بعد دیا. شادی ہونے تک بچی پر ماں باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، شادی کے بعد بچی پر شوہر کا حق زیادہ ہوتا ہے. اللہ پہلے، رسول اللہ بعد میں، اس کے بعد شوہر. شوہر کو بہت خوش رکھو، گھروں میں برکت، زندگی میں برکت، عمر میں برکت. باپ کے گھر میں تمہیں بریانی کھائے اپنی جگہ پر، شوہر کے گھر میں دال روٹی ملی تو اسے اپنی قسمت سمجھو، کبھی شوہر کو تانا مت دو. اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر ہرگز قدم نہیں رکھنا. یہ تربیت کرو اپنے بچیوں کو. کہاں تربیت کرتے؟ صاحب بولتے بھیجیا تو بلا لے کر آیا تو آ، نہیں تو آ جا، بعد میں دیکھ لیں گے. چل رہا ہے یہ قصہ. شوہر کی اجازت کے بغیر بعض اولیاء فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، اس کی عزت کچھ خطرہ نہیں، اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہے.
اللہ اکبر۔ ایک ضعیف روایت والا واقعہ، میں پوری تفصیل سے نہیں کہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے ذرا چھوٹا جھگڑا کر کے معافی مانگ کر جب اپنے گھر کو آتی ہے، چہرہ دیکھ کر نبی پہچانتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ تو جھگڑے کے بعد آئی ہے، علی سے اجازت لے کر آئی کہ نہیں آئی؟ فاطمہ نے کہا ابا اجازت لے کر آئی ہوں۔ تب جا کر نبی نے کہا اگر فاطمہ تو اجازت کے بغیر علی کے آتی، راستے میں تیرا انتقال ہوتا، تیرا باپ محمد اللہ کا نبی تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ بڑی باتیں ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا 10 15 20 منٹ میں ادا کرنے والا عنوان نہیں ہے۔ گھروں کو جنت بناؤ، گھروں کو جنت۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی کی محبت، میاں بیوی کے اندر سمجھوتا، میاں بیوی کے درمیان کمپرومائز اور میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات اور خدمت سب کچھ ہوتے ہیں، وہ گھر جھوپڑی ہو اللہ تعالیٰ جنت کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ نوشا سے امید ہے ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ بقیہ اوقات میں بھی علماء کی خدمت میں حاضر رہ کر آپ پوچھیں کہ حضرت شادی ہوگی، مجھے کیسے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، کامیاب کیسے کرنا ہے، علماء آپ کو بتائیں گے، عمل کریں، انشاءاللہ تعالی کامیاب زندگی بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، زوجین کے درمیان محبت مودت الفت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔